أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے، اس مٹی سے بنایا ہے. اور اس جسم کے اندر ایک روح ڈالی ہے. یہ صرف وہ جان نہیں ہے جو ہر جاندار میں ہوتی ہے. انسان کے اندر جو روح پڑی ہے، یہ روح کسی اور جاندار کے اندر نہیں ہے. عام جانوروں کے اندر بھی ایک جان ہے جس کو ہم کبھی کبھی روح کہہ دیتے ہیں. علماء کی زبان میں اس کو روح نہیں کہا جاتا، اس کو نسمہ کہا جاتا ہے. روح تو صرف وہ ہے جو اللہ نے ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر ڈالی. اور یہ روح بھی اللہ سے ایک خاص قسم کا رشتہ رکھتی ہے، اللہ کی ذات سے. ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن مجید میں بیان فرما دیا اور بیان کر کے گزر گئے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ راز معلوم تو ہو جائے، لیکن اس کی پوری تفصیل، پوری حقیقت، پوری نوعیت اس دنیا میں انسان کی سمجھ میں آنا مشکل ہے. جب اللہ نے پہلے انسان کو دنیا میں اتارا، پہلا انسان اس زمین پر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس وقت تک کی دنیا میں رہنے والی مخلوقات میں جو سب سے زیادہ
محترم مخلوق تھی، سب سے زیادہ قابل احترام مخلوق تھی، جس سے بڑی کوئی اور مخلوق اس زمین پر نہیں تھی، یعنی فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے کہا تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ میں جب انسان کو بنا لوں، مٹی کا ایک پتلا، اس کو میں جب مکمل شکل دے دوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، اپنی روح میں سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید ہی کسی انسان کو اس بات کا استحضار آج رہتا ہو کہ میرے اندر جو روح ہے نہ زمین سے آئی ہے، نہ آسمان سے، نہ سورج سے، نہ چاند سے، نہ ستاروں سے، نہ فرشتوں سے، بلکہ یہ روح براہ راست اللہ کی ذات سے آئی ہے۔ یہ معمولی اعلان نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی قسم کا انکشاف ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کرنا ضروری سمجھا۔ چنانچہ آپ ذرا غور کریں، آسانی سے سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ کم سے کم اس کا اثر، اس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے مزاج پر کیا پڑا ہے۔ انسان کا جسم وہ کھا کر سیراب ہوتا ہے، کھا کر آسودہ ہوتا ہے، پی کر سیراب ہوتا ہے، سو کر اس کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، تکان دور ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کا حال ہے۔ لیکن انسان کی روح کو جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بھوکے کو کھلا کر ہوتی ہے۔ کھانے سے جسم کو سکون ملتا ہوگا، لیکن کھلانے سے روح مطمئن ہوتی ہے۔ آپ کسی بس میں جا رہے ہوں، کسی ٹرین میں سوار ہو، لمبا سفر ہو، سخت گرمی کا موسم ہے، اور آپ اپنے گھر سے اپنے لیے ٹھنڈا پانی لے کر نکلے۔ راستہ لمبا تھا، موسم گرم تھا، آپ ہر کچھ دیر کے بعد اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پیتے رہے، اور آپ کے تھرماس میں صرف 1-2 گلاس پانی بچا۔ کسی اسٹیشن پر آپ کی ٹرین رکی اور آپ کے ڈبے میں کوئی ایک مسافر سوار ہوا، بوڑھا، کمزور، غریب انسان۔ دیکھنے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ غریب ریلوے اسٹیشن تک بھی جو آیا وہ کسی سواری پر بیٹھ کر نہیں آ سکا، پیدل چل کر اپنے گھر سے آیا، پسینے میں شرابور ہے، صاف لگ رہا ہے کہ اس کو سخت پیاس لگی ہے۔ آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ کے اندر کی روح نے آپ کو ایک سگنل بھیجا کہ وہ تو 1 گلاس پانی تھرمس میں ہے، وہ اس پیاسے مسافر کو پلا دے۔ آپ کے اندر جو جسم ہے، آپ کے اندر جو نفس ہے، اس نے بیچ میں ایک رکاوٹ ڈالی، اس نے اپنا سگنل بھیجا کہ ابھی منزل میں کئی گھنٹے باقی ہے، بچے ہیں، موسم بہت گرم ہے اور پانی تھوڑا سا بچا ہے، اگر میں نے اس کو دے دیا تو پھر مجھے بہت تکلیف ہو جائے گی۔ لیکن پھر آپ کی روح نے ایک بار پھر سگنل بھیجا کہ تم تو کئی بار پانی پی چکے ہو، تھوڑا سا صبر کر لو، دیکھو یہ انسان وہ تو تمہارا بھائی ہے، یہ تو پتہ نہیں کب سے چل کر پیدل آیا ہے،
تم سے بہت زیادہ پیاسا ہے، اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اور اس کی منزل تو تمہاری منزل سے بھی شاید دور ہو۔ یہ روح کا سگنل آپ قبول کرتے ہیں اور آپ اپنے تھرمس میں سے اپنے لیے روکا ہوا ٹھنڈا پانی نکال کر اس مسافر کو پلا دیتے ہیں۔ پانی وہ پیتا ہے لیکن دل میں ٹھنڈک آپ محسوس کرتے ہیں، آپ کے کلیجے میں ایک تراوٹ اترتی ہے، آپ اندر سے ایک عجیب قسم کا سرور محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو تراوٹ محسوس ہوئی، یہ جو تازگی محسوس ہوئی، یہ آپ کے جسم کی وجہ سے محسوس نہیں ہوئی، یہ آپ کی روح کو ملی۔ اور کیوں آپ کی روح نے دوسرے کو پلا کر خوشی محسوس کی؟ اس لیے کہ یہ روح جس ذات سے نکلے ہے، اس ذات کی شان یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا، اپنے بندوں اور بندیوں کو کھلاتا ہے۔ وہ خود نہیں پیتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو پلاتا ہے۔ وہ خود نہیں سوتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو سلاتا ہے۔ وہ خود نہیں پہنتا، وہ اپنے بندوں اور بندیوں کو پہناتا ہے۔ اس نے دنیا کی کوئی چیز اپنے لیے نہیں بنائی، یہاں تک کہ اس نے جنت بھی اپنے لیے نہیں بنائی۔ اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ دوسروں کے لیے پیدا کیا، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اپنی بندیوں کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو ہمارے اندر ایک مزاج ہے اور یہ ہر انسان کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت ہم چونکہ اپنے جسم کو بہت زیادہ غذا دیتے رہتے ہیں اور جسم کے اندر حیوانیت ہے، جسم تو اسی طرح کا جسم ہے جیسے جانوروں کا، جسم کے تقاضے بھی اسی طرح کے ہیں جیسے جانوروں کے۔ جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، ہم کو بھی بھوک لگتی ہے، جانور بھی پیتا اور سوتا ہے، ہم کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانور میں بھی میل کو فیمیل کی ضرورت ہے، فیمیل کو میل کی ضرورت ہے، نر کو مادہ کی ضرورت ہے، مادہ کو نر کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو ان سب اعتبار سے تو انسان اور جانور میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ انسان جو اتنا قیمتی بنا، انسان جو اپنے پروردگار کا خلیفہ بنا، اس کا ڈپٹی بنا، اس کا نائب بنا، پوری کائنات کا حکمراں بنا، اتنا با اختیار بنا جتنی با اختیار دنیا میں کوئی مخلوق نہیں۔ انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے اللہ کو مانے، چاہے اللہ کو جھٹلائے۔ انسان کو اختیار ہے، وہ نیک بنے تو وہ اتنا نیک بن سکتا ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور انسان کو اختیار ہے، وہ چاہے تو برا بنے اور اتنا برا بن سکتا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ یہ جو انسان کو مقام ملا ہے، یہ انسان کو جو اتنا اونچا اسٹیٹس ملا، انسان کو جو اتنی عزت ملی، انسانوں کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، انسانوں کے لیے کتابیں بھیجی گئیں، انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے زمین آسمان کے ایک ایک ذرے کو اپنی نشانی بنا دیا۔ یہ سب اس لیے کہ انسان صرف ایک حیوان نہیں ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی نورانی، ایک ایسی روحانی چیز ہے جس کی تفصیل کے بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ بہت نازک موضوع ہے یہ، اس کی ترجمانی کے لیے الفاظ کا تلاش کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ بس اس وقت اتنی بات پہلے ذہن نشین کر لیجئے تاکہ اگلی بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ انسان صرف ایک حیوان نہیں ہے، انسان صرف ایک جسم نہیں ہے، انسان صرف ایک جانور نہیں ہے۔ یہ نہایت دکھ کی بات ہے کہ آج دنیا کے عام اسکولوں اور کالجوں میں پوری دنیا میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ انسان ایک اینیمل ہے، اور ساتھ میں لفظ بڑھا دیا جاتا ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔
یہ بڑا احسان کرتے ہیں سوشولوجی کی کتابوں پہ لکھنے والے کہ انسان کو سوشل اینیمل قرار دے دیتے. کتنی بینکرپسی ہے، کتنا دیوالیہ پن ہے عقل کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. ذرا تصور کریں، یورپ انسان کو ایک جانور بتاتا ہے، ایک سماجی جانور بتاتا ہے، اور اسی انسان کے بارے میں انسانوں کے شفیع پروردگار رب العالمین نے قرآن میں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ انسان میرا خلیفہ ہے. ذرا تصور کریں، کاش کہ دنیا میں کوئی عدالت ہوتی کہ جس میں انسان ڈیفیمیشن سوٹ فائل کر سکتا. دنیا کے قوانین میں ایک قانون ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی توہین کریں، کسی کی انسلٹ کریں، تو آپ کو حق ہے کہ آپ انڈر سیکشن سچ اینڈ سچ آپ عدالت میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی نے مجھ کو ڈیفیم کیا، اس آدمی نے میری توہین کی، اس آدمی نے میرے اوپر الزام لگایا. کاش کی دنیا میں کوئی ایسی عدالت قائم ہو کہ جس میں ہم انسان ان یورپ کے سائنسدانوں کے خلاف، ان یورپ کے سوشولوجی کی کتابوں کے لکھنے والوں کے خلاف، ان یورپ کی اناٹمی اور یورپ کے بایولوجی کی کتابوں کے لکھنے والوں کے خلاف ایک سوٹ فائل کر سکیں، ڈیفیمیشن. ہم کہہ سکیں عدالت سے کہ انہوں نے ہم کو جانور کہا، جبکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ اس زمین میں ہم سے زیادہ قابل احترام اور کوئی مخلوق نہیں. ہم اللہ کے نائب ہیں، ہم اللہ کے ڈپٹی ہیں، بلکہ ہمارے اندر اگر یہ تعبیر صحیح ہو اللہ کے وجود کا حصہ ہے. ذرا سوچیں انسان کا اسٹیٹس کیا ہے دنیا میں، کتنا اونچا مقام انسانوں کے پروردگار نے انسان کو دیا. اور پھر اس کے بعد اس کی روح کی پرورش، اس کی روح کی ترقی، اس کی روح کی حفاظت اور اس کی روحانیت کے ارتقاء کے لیے، اس کی روحانیت کے مسلسل بڑھتے رہنے کے لیے، اس کی روحانیت کے طاقتور ہونے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انتخاب کیا اور ایک پیغام بھیجا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھیجا جس کو ہم کہتے ہیں اسلام. ایک تہذیب، ایک تمدن، ایک لائف سٹائل، ایک زندگی گزارنے کا انداز. وہ بھی جس کے ذریعے بھیجا، بہت غور کیجئے گا، وہ بھی جس کے ذریعے بھیجا، وہ بھی اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا تعارف یہی کہتے ہوئے کہا، نزل بہ الروح الامین. انسان کے اندر اللہ کی روح کا حصہ، انسان کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آنے والا، اس کا پورا نام ہی الروح رکھا ہے. جبریل امین کا نام ایک سے زیادہ مقام پر قرآن مجید میں الروح کہا گیا، یعنی وہ سراپا روحانیت ہے. ایسی روحانیت کا ان پر غلبہ ہے، اتنی زبردست روحانی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے کہ ان کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے روح رکھا. چنانچہ سورہ قدر میں آپ جو آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کی شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اترتی ہے الروح. تو علماء نے عام طور پر الروح کا مطلب یہی بتایا ہے کہ الروح سے مراد جبریل امین ہے. تو انسان کے اندر بھی روحانیت اور اللہ کی روحانیت کا حصہ، اور جو میسج آیا ہے، جو پیغام آیا ہے، جو تہذیب آئی ہے، جو دین آیا ہے، جو کلام آیا ہے، جو کتاب آئی ہے، جو شریعت آئی ہے، جو حکمت آئی ہے، جو سوچنے کا انداز بتایا گیا، جینے چلنے پھرنے کا انداز بتایا گیا، وہ لانے والا وہ بھی سراپا روح، اس کا نام بھی روح. اور جو پیغام آیا اس پیغام کا نام بھی روح. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. روح سے روح کی طرف، روح کے ذریعے روحانیت روح کا پیغام آیا. بھیجنے والا اس نے اپنی روحانیت کا ایک حصہ انسان کے اندر ڈالا. اس روح انسانیت کے اندر جو روح ہے اس کے پاس اپنا پیغام لے کر بھیجا
اس کو جو از اول تا آخر روح ہے، اور اس کے ذریعے جو پیغام دیا وہ پیغام بھی ایسا جس پیغام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، یہ رکھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور ہم نے وحی کے ذریعے اے میرے پیارے محبوب تم تک پہنچایا اپنی امر میں سے ایک روح کو، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ کیا اشارے ہیں؟ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، میں یہاں کوئی علمی گفتگو کرنے سبق سنانے تو نہیں بیٹھا، مجھے چاہیے کہ میں وہ انداز اختیار کروں کہ آپ سب میرے عزیز نوجوان، آپ سب لوگ، بہنیں، بچیاں، سب لوگ سمجھ سکیں کہ کیا منشا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے خادموں کا ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف تو وہ قرآن کے اشاروں کو سمجھیں، اس کی گہرائیوں کو سمجھیں، اور پھر اس کو لوگوں تک جب پہنچائیں تو وہ آسان کر کے سمجھائیں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس بات کو آسان فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام سراپا پورا کا پورا اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ میرا آپ کا دل، میری آپ کی روح پاک صاف رہے۔ پوری شریعت کا خلاصہ ہی ہے، پوری شریعت کا مقصد ہی ہے، پوری شریعت کے تمام احکام کا صرف ایک ہی نشانہ ہے، میری اور آپ کی روح۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں اس پوری شریعت کو بھیج کر کہ میرے بندوں، میری بندیوں، جسم میں نے تم کو زمین سے دیا ہے، یہ مٹی سے اگا ہے، یہ مٹی میں واپس جائے گا، لیکن اصل انسان یہ جسم نہیں ہے، اصل انسان اس کے اندر وہ روح ہے جو میں نے اپنی ذات سے نکال کر اتاری ہے، یہ واپس آئے گی میرے پاس۔ ابھی تو واپس آئے تو خیال رکھنا، جیسی صاف ستھری روح میں نے تم کو دنیا میں دی تھی ویسی ہی صاف ستھری روح لے کر میرے پاس واپس آنا۔ اس روح پر دھبے نہ لگے ہوں، یہ روح ناپاک نہ ہو، یہ روح گندی نہ ہو، اس روح میں کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، اس روح پر کوئی کیچڑ نہ لگی ہوئی ہو۔ پاک صاف روح دے کر میں نے تم کو بھیجا تھا، پاک صاف روح لے کر تم میرے پاس واپس آؤ گے تو میں خود تمہارا استقبال کروں گا، فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، جنتیں تمہارے لیے سجائی ہیں میں نے، بس یہ خیال رکھنا جنت میں ناپاک روح نہیں جا پائی۔ ساری شریعت صرف اسی کام کے لیے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، خوب جی لگا کر نماز پڑھو تاکہ تمہارے دل میں میری یاد بیٹھ جائے۔ تو نماز کا جو مقصد ہے، نماز کا جو ٹارگٹ اور ہدف ہے، وہ بھی ہمارا دل اور ہماری روح ہے۔ زکوٰۃ ہم سے کہا گیا کہ زکوٰۃ نکالا کرو، مردوں کو سے بھی کہا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود فیصلہ نہ کریں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، وہ حضرات علماء اور مفتیان کرام سے اپنے محرموں کے ذریعے تفصیلی طور پر پوچھیں کہ میرے پاس اتنا زیور ہے سونے کا، اتنا زیور ہے چاندی کا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں جو میرے ملکیت ہیں، وہ چاہے شوہر کے دیے ہوئے ہوں اور چاہے وہ الگ سے اس کے آمدنی کا کوئی اور ذریعہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ پوچھے کہ کیا میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر ہے تو کتنی ہے۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا مطالبہ کیا گیا مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی۔ کیا مقصد ہے زکوٰۃ کا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو، یہ زکوٰۃ کا فائدہ ہے، یہ زکوٰۃ کا نتیجہ ہے، لیکن یہ زکوٰۃ کا اصل مقصد نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، دل کا پاک کرنا، روح کا پاک صاف کرنا۔
یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. پتہ چلا کہ دل اور روح کی صفائی زکوٰۃ کا وہ بھی زکوٰۃ کا مقصد ہے. زکوٰۃ کا مقصد بھی دل اور روح کی صفائی ہے. روزہ رکھنے کو ہم سے کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے تم کو دیا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی جسم کے اندر نہیں ہوتا، تقوی دل اور روح کے اندر ہوتا ہے. تقوی روحانی لطائف کے اندر ہوتا ہے اور اس کا اثر اور ریفلیکشن انسان کے جسم پر پڑتا ہے. تو روزے کا بھی نشانہ جو ہے وہ بھی دل اور روح ہے. حج کے بارے میں کہا گیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. حج بھی اس لیے ہے کہ اس سے اللہ کے شاعروں کی عظمت کا حق کچھ ادا ہوتا ہے اور اس کا صاف اثر ہمارے دل پر اور ہماری روح پر پڑتا ہے. حج یہ ہے کہ پردے کے بارے میں کہا گیا، حجاب کا حکم دیا گیا، مردوں کو بھی احتیاط کے ساتھ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنے کی ہدایت دی گئی. عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ حجاب کی پابندی کریں، پردے کا اہتمام کریں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب حجاب کا حکم دیا تو یہ بتانا اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ حجاب کا مقصد کیا ہے. فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطہر لقلوبکم وقلوبہم. جب بھی تم ان سے کوئی بات پوچھو یا کوئی چیز مانگو تو تم ہمیشہ پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرنا ان عورتوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہم. اس طرح تمہارے دل اور ان کے دل دونوں کے دل زیادہ پاک صاف رہیں. تو ہر حکم شریعت کا مقصد صرف یہ ہے، اللہ بندوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ بندوں کو بلا وجہ کی پابندیوں میں نہیں جکڑنا چاہتا. اللہ کو بندوں سے پیار ہے، اللہ بندوں کا خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر یہ میں نے ہدایتیں نہ دیں تو میرے بندے جانے انجانے میں اپنی روح کو گندا کر لیں گے. اور روح کی گندگی کے ساتھ یہ دنیا میں تو جی سکتے ہیں، روح کی گندگی کے ساتھ میں دنیا میں ان کو کھانا پینا دیتا رہوں گا، ان کو میں خوب دوں گا، میں نہیں روکوں گا. لیکن یہ جب جسم ختم ہو جائے گا اور روح ہی روح رہے گی تو ان کی تکلیف کا دور شروع ہوگا. پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی. اس لیے کہ گندی روح کا اس دنیا سے جانے کے بعد تکلیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر روح ہی روح رہ جاتی ہے اور جتنی روح بھی پاک صاف ہوگی اتنا ہی اچھی انسان کو موت آئے گی اور آسان موت آئے گی اور موت کے بعد آنے والے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں. آج ایک بات بہت دھیان سے سمجھنے کی ہے. عام طور پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، یہ اسلامی شریعت ذرا مشکل شریعت ہے، اس میں بہت پابندیاں ہیں. یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ، یہ مت بولو، یہ مت سنو، ایسے دوستوں کے ساتھ مت گھومو، اپنی جوانیوں کو اس طرح مت خرچ کرو، اپنا ٹائم اس طرح برباد مت کرو، شادیوں کی تقریبیں اس طرح منعقد کرو، ایسی تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلاؤ، ایسی تعلیم مت دلاؤ. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے یہ اسلام. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں نوجوانی کی عمر میں اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. انتظار کریں گے جب ہم 70-80 سال کے بوڑھے ہو جائیں گے، جب نہ منہ میں دانت رہیں گے نہ پیٹ میں آنت رہے گی، تب اس کے بعد مسجد میں جا کر پڑھ جائیں گے. تب ہم نیک بنیں گے. ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس عمر میں اسلام پر عمل کرنا. عجیب و غریب بات ہے
میں بلا تصنع عرض کرتا ہوں، شریعت کے نقطہ نظر سے کہنے کی تو ہمت نہیں کرتا، میں تو انسانی نفسیات کے نقطہ نظر سے کہنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوچے لوگ، مجھے حیرت ہے کہ لوگ دنیا میں زندگی کیسے گزارتے ہیں اپنی روح کو داغدار کر۔ ایک گناہ سے انسان کے روح پر دھبا لگتا ہے۔ گناہ کہتے ہی کس کو ہے؟ گناہ کہتے ہی اس عمل کو ہے جس سے انسان کی روح خراب ہو جائے۔ جس عمل سے انسان کی روح پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا وہ کبھی حرام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ کہتے ہی اس کام کو ہے جس سے انسان کی روح خراب ہو جائے۔ اور جب انسان کی روح خوش اور مطمئن ہوتی ہے تو مرنے کے بعد جو خوشیاں ملیں گی وہ تو ملیں گی۔ جس کی روح پرسکون ہے اور جس کی روح صاف ستھری ہے اور جس کا دل صاف ستھرا ہے، اس کو تو اسی دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ علمی مقام کے لیے، ان کی سوچ بوجھ کے لیے اور گہری حقیقتوں کو سمجھ لینے کی صلاحیت کے لیے ان کا صرف ایک جملہ کافی ہے، جو گواہ ہے کہ واقعی عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ نے مفسرین کا امام بنایا تھا، قرآن کا ترجمان بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کو ایسی دعا دے دی تھی کہ ان کے دل پر سمجھ کی چشمے کھل گئے تھے۔ ایسی دعا اللہ کی زبان سے نکلی تھی ان کی بے پناہ خدمت کی وجہ سے۔ کیونکہ جو دعا، ایک تو ہوتا ہے دعا کرانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا کرانا تو بہت آسان ہے، مسافہ بالجبر کر کے بھی آپ دعا کرا سکتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے مفتی صاحب جو میں نے وضع کی ہے، ایک ہوتے ہیں مسافہ بالجبر، اور مسافہ بالجبر کی سزا کیا ہے یہ آپ سے میں استفتاء کر کے پوچھوں گا کہ کسے کہتے ہیں مسافہ بالجبر؟ کہ چلتے چلتے کسی بزرگ کو آپ نے ایسا روکا جیسے کوئی کشمیر کی پولیس کے آفیسر نے روکا، اور اس کے بعد کیا ہوا پتا چلا کہ آپ مسافہ کرنے، دعا کیجئے دعا کیجئے۔ اب یہ ہے دعا کرانا، یہ دعا کیجئے نہیں، آپ کی خیریت نہیں ہے، یہ ہے دعا کرانا۔ اور ایک ہے دعا لینا۔ اس طرح برسوں مٹایا جائے اپنے آپ کو، برسوں، اس طرح محبتیں، اس طرح خدمتیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے چھوٹی سی عمر سے جس طرح کی خدمت کی تھی اللہ کے رسول کی، بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اللہ جانے وہ کس وقت سوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت والے صحابہ تھے ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے اور تفصیل سے تاریخ پڑھیے، یہ تلاش کرنا مشکل ہوگا کہ اپنی نیند کس وقت پوری کرتے تھے۔ عجیب انداز سے ایک جماعت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور وہ سب خدمت والے صحابہ چوٹی کے لوگ تھے، چوٹی کے علماء، فقہاء، محدثین، ائمہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، چاروں عبداللہ۔ عجیب و غریب بات۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی ذات پر مٹایا تھا۔ ایک تو ہے دین پر مٹانا، ایک ہے اللہ کے رسول کی ذات پر قربان ہوئے تھے۔ تو خدمت کا ایک شیڈول تھا۔ بعض محدثین نے اس پر بڑی بہت محنتیں کر کے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول سے ان کی خدمت کس طرح کرتے تھے۔ تو یہ ایک جماعت تھی جو پوری رات جاگتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کا جب 2/3 حصے گزرتے تھے تب آپ اٹھتے تھے، یعنی مغرب کے بعد سے اگر آپ حساب لگائیں تو اس کے بعد سے، یعنی تقریباً آج کل کی گھڑیوں کے حساب سے 1 بجے رات کا حساب بنتا ہے، آج کل کے آپ کے یہاں کی ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے، یا شاید اس سے بھی کچھ پہلے۔ اس وقت آپ اٹھ کر جاتے تھے سنجے کے لیے، آبادی سے کافی دور۔ تو یہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ صحابہ کی جماعت یہ کرتی تھی کہ حضور کے اٹھنے اور نکلنے سے کافی پہلے یہ جگہ تلاش کرتے تھے کہ کس جگہ پر جا کر اللہ کے رسول کی کو طہارت حاصل کرنا مناسب رہے گا۔ آپ کے اوپر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ بستی سے بہت دور، بالکل تنہائی کے مقام پر اس سنجے سے فارغ ہونے کے لیے جانا پسند کرتے تھے۔ تو صحابہ پہلے سے وہ جگہ سلیکٹ کر لیتے تھے، اور راستے بھر کی جو زمین ہوتی تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے، اس کو اپنے کپڑوں سے صاف کرتے تھے۔
کہ کہیں کوئی کانٹا نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو، کوئی بچھو نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچ جائے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پانی کا انتظام کرنا، استنجے کے ڈھیلوں کا انتظام کرنا، پردے کا انتظام کرنا، اس پوری جماعت کے ذمہ دار تھے سیدنا عبداللہ بن عباس۔ تو یہ جو خدمت انہوں نے معلوم نہیں کتنے مہینوں کتنے سال کی ہوگی، بس ایک دن حضور کی دل سے عجیب دعا نکلی، اس ساختہ آپ کے دل سے دعا نکلی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ میرے اس چہیتے کو، میرے اس عاشق کو دین کی گہری سمجھ دے دے، اور اللہ اس کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دے دے، وعلمہ التأویل۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس کا سینہ جیسا کھلا تو ایک جملہ اس کا گواہ ہے، وہ کہا کرتے تھے ان فی الدنیا جنتا من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ، اس دنیا میں ایک جنت ہوا کرتی ہے، اس دنیا میں بھی جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا پائے۔ اب ہم سب ٹٹول کے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس دنیا میں جس طرح جی رہے ہیں، ہم کو روحانی سکون حاصل ہے، ہمارا دل مطمئن ہے، عجیب محرومی کا عالم، عجیب محرومی کا عالم ہے۔ لوگوں آج کل کا جو کلچر دنیا میں چل رہا ہے، جو کالجوں یونیورسٹیوں کے ذریعے، افسوس یہ ہے کہ بالکل بے جانے بوجھے پھیلایا جا رہا ہے، فلموں کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، سیریل کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، ادب کے ذریعے، جس طرح نوجوان نسل کو جو کچھ بھی اس وقت دکھایا جا رہا ہے، نوجوان نسل یہ سمجھ رہی ہے بیچاری کہ انگریز بن جانے میں بڑی کامیابی۔ خاص طور پر ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے کا تو عجیب و غریب حال ہے۔ ایک لیڈر یہ کہہ کر گیا ہے اس ملک سے کہ اگر کوئی انگریزی میں مجھ کو گالی بھی دے گا تب بھی میں اس کو دھنیہ واد کروں گا، اس لیے کہ تم نے انگریزی میں تو گالی دی، اس قابل تو مجھ کو سمجھا۔ یہ غلام قوم کی نفسیات ہے، تم اگر گالی دیتے کشمیری میں تو برا مانتا، اردو میں دیتے تو برا مانتا، ہندی میں دیتے تو برا مانتا، مگر تم نے انگلش میں گالی دی، تھینک یو ویری مچ، یو آر سو کائنڈ۔ اس قوم کی غلامی کا یہ عالم ہو کہ اس نے دیکھا کہ انگریزوں نے اپنی پینٹ کو پیچھے سے پھاڑنا شروع کر دیا، تو اب ہندوستانی نوجوانوں نے بھی اپنی پینٹ کو پیچھے سے پھاڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کسی انگریز فلم ایکٹر نے اپنی پینٹ پہ لکھا ہے آئی لو یو، تو ہمارے نوجوان نے بھی لکھا آئی لو یو، اور اس کی جگہ بھی کیا چنی میں اس کو کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کے بندے، اس جگہ پر تو گدھا میں بھی لکھوانا پسند کرے گا کہ آئی لو یو۔ کیا غلامی ہے؟ کسی کے کالر بڑے ہو گئے، ہمارے نوجوانوں نے بھی کالر بڑے کر لیے، کسی کے ناخن بڑے ہو گئے، یہ نہیں پوچھا ہمارے نوجوان نے کہ شاید اس کے پاس نیل کٹر نہ ہو، غریب آدمی ہے، خرید کے دے دو، چندہ دے دو اس کو۔ اس کے ناخن بڑے ہو گئے، ہمارے نوجوانوں نے بھی ناخن بڑے کر لیے۔ کسی کے بال بڑے ہو گئے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو، اس کے علاقے میں کوئی سیلون نہ ہو، اس کے بال بڑے ہو گئے، ہمارے نوجوانوں نے بال بڑے کر لیے۔ میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں اور لطیفے کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ کے ریلوے، یہ ایک سچا قصہ ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے۔ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک انگریز کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا، اس کی کافی کے مگ میں غلطی سے برف کا ٹکڑا گر گیا، بغل میں کوئی کھڑا ہوا تھا ہمارا نوجوان، اس نے جھانک کر دیکھا کہ فیشن لگتا ہے بدل گیا ہے، اب کافی جو ہے وہ اس میں برف ڈال کے پینا فیشن ہے، تو اس نے بھی اپنا مگ بڑھا دیا اور کہا پلیز ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیجیے۔ جو نوجوان اتنی نقل کرنے کی نفسیات رکھتے ہوں، جن کے پاس اپنا کوئی سلیکشن نہ ہو، اپنا کوئی چوائس نہ ہو، کوئی اپنا انتخاب نہ ہو، کیا وہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو ایک اچھی ابھرتی ہوئی قوم کی طرح جینے کا کوئی حق ہے؟ کیا ان کا اپنا کوئی مستقبل روشن ہے؟ بامبے ہائی کورٹ کے وکلاء نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی کورٹ میں ایک عجیب و غریب قسم کی درخواست پیش کی۔
وکیلوں نے، اور وہ درخواست یہ تھی کہ حضور یہ جو کالا کوٹ ہم کو پہننے کو کہا جاتا ہے یہ بامبے کی سخت گرمی میں بہت پریشان کرتا ہے، اس لیے پلیز ہم کو یہ وائٹ کوٹ پہننے کی اجازت دی جائے۔ یہ بلیک کوٹ بلیک پینٹ ایک مصیبت ہے بامبے کی ہیومڈ موسم میں، اتنا ٹیمپریچر اور اس میں کالا کوٹ، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم عدالت میں بحث کرتے وقت بھول جاتے ہیں کہ کیا کہیں، اس لیے کہ کھجلی اتنی بری طرح ستا رہی ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں جائے چوڑے بھاڑ میں کیس، ہم جا کر کم سے کم اپنے چیمبر میں کمر تو کھجلائیں۔ اس لیے پلیز آپ ہم کو یونیفارم بدلیے، ہمارا بلیک کوٹ بدلیے، مگر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس اپلیکیشن کو فیصلہ کرے، اس نے سپریم کورٹ بھیج دیا کہ بھائی آپ حکم دیجئے۔ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے بیٹھ کر اس پر جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ جب ٹیمپریچر اتنا ہو تو گرے کوٹ پہننے کی اجازت ہے، بلیک اور گرے، باقی آپ وائٹ نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آقا کا ملک ہے لندن والا، وہاں کے وکیل بلیک کوٹ پہنتے ہیں اور ہم غلام قوم ہیں۔ یہ جو نفسیات ہیں اس کلچر نے انسانوں کو اس دنیا میں سکون سے محروم کر دیا، ورنہ لوگوں رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے جس کا نام ہے اسلام، وہ عجیب و غریب قسم کی شریعت اور کتنی پیارا طریقہ زندگی ہے۔ آپ کا اس پر زور تھا کہ اپنے جسم کو بھی نظر انداز مت کرنا، اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا، ایسا مت کرنا کہ صرف تم روح کا خیال کرو اور جسم کو بھول جاؤ، نہیں، جسم کا خیال رکھو، جسم کا خیال رکھو، اس کو ڈائٹ دو، اس کو غذا دو، پاک صاف رہو، صاف ستھرے رہو، اچھے کپڑے پہنو، بالکل جسم کا خیال رکھو، لیکن تم صرف جسم نہیں ہو، جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال رکھنا، روح کو مت بھول جانا۔ یہ جب پیاری زندگی ہے اسلام، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جسم کا بھی لحاظ ہے، اس میں روح کا بھی لحاظ ہے۔ جسم کا اتنا خیال کہ روح کو بھول جایا جائے یہ بھی صحیح نہیں، اور روح کا اتنا خیال کہ جسم کو بھول جایا جائے یہ بھی صحیح نہیں۔ چنانچہ اسی بات کی طرف اشارہ کیا عبداللہ ابن عباس نے کہ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے۔ کیا مطلب اس دنیا کی جنت کا؟ اگر تم نے اپنی روح کا خیال رکھا اور صرف تم جسم کی پوجا میں اور جسم کی سیوا میں اور جسم کی خدمت میں لگے رہے، اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے آج کا انسان اپنے جسم کے بارے میں کہ ذرا سا وزن بڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور ذرا سا وزن گھٹتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی ہائٹ کم ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سا کچھ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، وہ ہر وقت وہ کیئرفل رہتا ہے۔ اخباروں میں کتنے اشتہار صرف جسم کے بارے میں آتے ہیں، لیکن آج کے انسان نے اپنی روح کو بالکل نظر انداز کیا، بالکل بھلایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان سکون سے محروم ہے، روحانی اطمینان سے محروم۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنے مالدار لوگ تھے اور بالخصوص امریکہ اور یورپ میں رہنے والے لوگ وہ بہت خوش ہوتے، لیکن وہ ہرگز خوش نہیں، ہرگز خوش نہیں۔ ایک عجیب بزنس دنیا میں اسٹارٹ ہوئی ہے، انسانی تاریخ میں ایسا کاروبار مجھے نہیں معلوم کبھی ہوا ہوگا۔ بزنس ایک یہ اسٹارٹ ہوئی ہے کہ لوگ لافٹر کلب بناتے ہیں، لوگ ایک کلب قائم کرتے ہیں کہ آئیے اور $5000 پے کیجئے اور ہمارے یہاں آ کر 1 گھنٹہ آ کر ہنس کے جائیے۔ اب ماشاءاللہ کہیں کسی کلب کے ممبر ہیں 200 لوگ، کہیں کسی کلب کے ممبر ہیں 500 لوگ، تو صبح صبح وہاں جاتے ہیں، وہ چاہے برف گر رہی ہو نیو یارک میں اور چاہے کچھ ہو وہاں جاتے ہیں۔ کس لیے جاتے ہیں؟ کہ وہاں سب بڈھے نوجوان سب ہنسیں گے، اور ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی دماغی دورہ پڑا ہوا ہے، ہنس رہے ہیں، سب ہنس رہے ہیں کہ کس لیے آئے ہیں؟ ہنسنے کے لیے آئے۔ یہ آپ کس لیے آئے؟ ہنسنے کے لیے۔ آپ کس لیے آئے؟ ہنسنے کے لیے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان
اب حقیقی اور اپنی اوریجنل ہنسی سے اتنا محروم ہو گیا کہ وہ پیمنٹ کر کے کرائے کی ہنسی ہنسنا چاہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک صحابہ کرام تھے اتنے غریب کہ اکثر گھروں میں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا ہوگا. ٹوٹے پھوٹے گھر، جھونپڑیاں، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا، کبھی کبھی چراغ بجھا کر مہمانوں کو کھلانا پڑتا تھا. ان کو فاقے بے فاقے آتے تھے. مگر صحابہ کرام کی جو صفت دشمن نے بیان کی، باہر کے لوگ جو دوسرے ملکوں کے آئے اور انہوں نے صحابہ کو واچ کیا اور انہوں نے پھر رپورٹ دی، تو انہوں نے جو بہت سے القاب اور صحابہ کے بارے میں کہے، حسن کہے، یہ عجیب لوگ ہیں. ہم نے ان کے ساتھ رہ کر ان کے محلوں میں دیکھا، بسام بالنہار بکام باللیل. یہ دن بھر ہنستے مسکراتے رہتے ہیں اور راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے روتے ہیں. کیا زندگی ہے یہ؟ غریب سے غریب آدمی خوش ہے، بالکل مطمئن ہے، مست ہے. اس کو دیکھ کر دوسرے غم کے مارے اپنا غم بھول جایا کرتے تھے ان کو دیکھ کر. اور آج کے دنیا کے کروڑ پتیوں کو بھی کرائے کی ہنسی ہنسنی پڑ رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ روحانیت، روحانی سکون سے ہم محروم. اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے پیار کو محسوس کرنا، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنا، یہ انسان کو روحانی سکون عطا کرتا ہے. جو انسان خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ دولت دے دے. ہر انسان کو دنیا میں کچھ غم ہوتے ہیں، ہر انسان کے دل میں کچھ حسرتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کا دل کبھی کبھی دکھتا ہے. اب انسان اپنے درد کا اظہار کس سے کرے؟ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہی طرح کسی دوسرے پریشان حال سے اپنے درد کا اظہار کرے. تم اپنے درد کا اظہار اس سے کرو گے، وہ اپنے درد کا اظہار تم سے شروع کر دے گا. تمہارا درد کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا. بجائے اس کے کہ تم اپنے درد کا اظہار اپنے جیسے کسی انسان سے کرو. ایک لڑکی سسرال میں کچھ تکلیف میں مبتلا ہوئی، وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ماں سے جا کر اپنے سسرال کی شکایت کرے، اگر سمجھدار ہے یہ مرد اور سمجھدار ہے یہ عورت، تو وہ دونوں کیا کریں گے؟ وہ کریں گے یہ کہ وہ چپکے سے تنہائی میں مصلی بچھائیں گے اور اپنے درد کا اظہار اپنے اللہ سے کریں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. جو انسان اپنا غم، اپنا شکوہ، اپنا گلہ، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، کوئی بچہ اس کو سڑک پر کچھ ڈانٹ دیتا ہے، مار دیتا ہے، کچھ پریشانی اس کو ہو جاتی ہے، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. ماں پوچھتی بیٹا کیا ہوا؟ وہ کچھ نخرے کرنے کے بعد ماں سے شکایت کرتا ہے کہ فلاں نے مجھ کو گالی دی، فلاں نے مجھ کو مارا. ماں اس کو تسلی دیتی ہے، بیٹا میں دیکھ لوں گی، تم مت گھبرا، تم مت سمجھ. بس وہ ماں سے کہہ کے مطمئن ہو جائے، وہ مست ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے FIR لکھا دی، میں نے ماں سے کہہ دیا، بس ختم. she will take care of it. وہ اپنا سب کر لے. ماں، وہ بچہ سب بھول جاتا ہے، پھر جا کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. 1 منٹ میں بچہ بھول جاتا ہے اپنی ماں سے کہہ کر. بچہ ماں سے کہہ کر سکون پا سکتا ہے، کیا بندہ رب سے کہہ کر سکون نہیں پا سکتا؟ لیکن بندے کو رب سے تعلق تو ہو، بندہ رب کو اپنے سے اتنا قریب تو سمجھے، بندہ رب کو اتنا مہربان تو سمجھے، بندے کا اتنا لائیو کنیکشن تو ہو، اتنا لائیو کانٹیکٹ تو ہو کہ جب چاہا اپنے مالک سے بات کر لے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس مالک سے اس کا رابطہ قائم ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو ذکر کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کی محبت کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کا تعلق کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو صوفیزم کہتے ہیں. آج کل عجیب تماشا ہو رہا ہے، عجیب تماشا ہو رہا ہے. ہر طرف سے شیطان انسان کو، بالخصوص ایمان والے کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ یہ شیطان، یہ انسان بیچارہ، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے. پھر اس کو سکون تو ملتا نہیں. دنیا میں آج تک کسی گناہ سے کسی کو سکون نہیں ملا، اور الجھن بڑھ جاتی ہے.
پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ والا گناہ میں نے جو کیا اس سے کام نہیں چلا، اب وہ والا گناہ کروں تو شاید کچھ سکون ملے، پھر وہ والا گناہ کرتا ہے اور اس سے بھی سکون نہیں ملتا، الجھن اور بڑھتی ہے، پھر اور کوئی گناہ کرتا ہے، پھر اور کوئی گناہ کرتا ہے۔ اب لوگوں کو ڈر ہے کہ گناہ کرتے کرتے یہ انسان جب پریشان ہو جائے گا تھکتے ہوئے یہ اللہ کی چوکھٹ پر نہ چلا جائے، کہیں یہ اللہ سے اس کا کنیکشن نہ جڑ جائے، کہیں یہ روحانی سکون کے حاصل کرنے کے اصل سرچشمے تک نہ پہنچ جائے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ صوفیزم کے نام پر، تصوف کے نام پر میوزک ہوتی ہے، آرکسٹرا ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں اور عجیب عجیب قسم کے کام ہوتے ہیں، اور یہ دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ روحانیت کا پروگرام ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے۔ ایک صاحب، میں نام تو نہیں لوں گا، اس وقت ہندوستان میں شاید نمبر 1 کے ہیں، وہ جو فلمیں بناتے ہیں، پروگرامز آرگنائز کرتے ہیں، اور ایک ایک پروگرام کی فیس جو ان کی ہوتی ہے شاید وہ 50 لاکھ ہوتی ہے، اور وہ پوری ٹیم لے کر چلتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، آرکسٹرا ہوتا ہے، قوالی ہوتی ہے، نظمیں پڑھی جاتی ہیں، جھوما جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ صوفی کلچر کو فروغ دے رہے، یہ صوفی ان کو فروغ دے رہے۔ مجھ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کشمیر کی زمین میں جو روحانیت ہے، کشمیر کی زمین کے مٹی میں جو روحانی حس ہے، وہ ہزار یہاں کے نوجوان تھوڑے دن کے لیے ذرا راستے سے ہٹ جائے اور وہ بیچارہ سکون کی تلاش میں ادھر ادھر جاتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس نوجوان کو حقارت سے دیکھیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس نوجوان کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ اپنے دل میں لائیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اب دور تک سوچنے والے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ اس وادی کے نوجوان یہ کہیں سچی روحانیت حاصل کرنے کے لیے درود شریف نہ پڑھنا شروع کرتے، کہیں واقعی رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں، کہیں یہ نماز پڑھنا نہ شروع کر دے، کہیں یہ تہجد پڑھنا نہ شروع کر دے، کہیں یہ نفل نہ پڑھنا شروع کر دیں، کہیں یہ غریبوں، بیواؤں، یتیموں کی خدمت کر کے اپنے روحانی سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا شروع نہ کر دے۔ تو اس کے لیے ہر کچھ دن کے بعد مجھے اس بات کا علم ہے کہ باقاعدہ ایسے پروگرامز وادی میں آرگنائز کیے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے روحانیت، آسمان سے گرے اور کھجور پہ اٹکے۔ اللہ کے بندو، کیا کسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ کسی اور سے روحانیت سیکھے؟ جو دنیا کو سکھانے آئی تھی امت کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارو، اس طرح زندگی گزارو کہ تم ہر وقت خوش رہو، تم مطمئن رہو، تم اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ سمجھے کہ دنیا میں کسی عورت کو مجھ سے اچھا شوہر نہیں ملا، شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ سمجھے کہ دنیا میں کسی مرد کو میری بیوی سے اچھی بیوی نہیں ملی، مائیں اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور بچے اپنی ماں پر اپنی جان نشاور کریں۔ یہ ہے روحانیت کا راستہ۔ جب ماں لیٹے آرام کرنے کے لیے دن بھر کی تھکی ہاری تو وہ نوجوان بیٹا، وہ نوجوان بیٹی، وہ نوجوان بہو جو اپنی ماں یا اپنے ساس کی خدمت کرنا شروع کر دے، سر دبائے، سر میں تیل لگائے، بدن کو دبائے اور اس کے بعد کہے ماں آرام سے سو جانا، سوتے سوتے میرے لیے دعا کر جانا۔ جب کوئی نوجوان لڑکا اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنے بیڈ روم میں جائے گا، رب کعبہ کی قسم اس کے دل میں سکون کی جنت آئے، وہ ایسا خوش اپنے گھر میں اپنے کمرے میں جائے گا کہ آج میں نے کوئی نیک کام کیا اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کی، ان سے دعائیں لی۔ لیکن آج کل کا فیشن بدل گیا، کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو اپنی ماں کی دعائیں لیتے ہیں؟
کتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا، اور کتنا سکون ملتا ہے ماں باپ کی دعائیں لے کر، کتنا سکون ملتا ہے ماں باپ کو خوش کر کے۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ سنا تھا کہ ماں باپ کا بڑا حق ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کی ماں کو فالج ہو گیا تھا، بالکل معذور تھی، اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پورا حج کروایا۔ حج تو آج کے زمانے میں بھی بہت تکلیف کا سفر ہوتا ہے، اس وقت تو اور زیادہ مشقت کا سفر ہوتا ہوگا۔ پورا سفر انہوں نے کروایا، اپنی مفلوج اور معذور ماں کو اپنی کمر اور کندھے پر بٹھا کر بعد میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، کھلا کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہوگا، پورا حج کرایا ہے میں نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر بٹھا کے۔ تب آپ نے فرمایا، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کے منہ سے جو پہلی کراہ نکلی تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں۔ سوچئے ذرا، سوچئے، روحانی سکون حاصل کرنے کے یہ راستے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریب کی خدمت کرنا، کسی اندھے لاچار کو سڑک پار کرا دینا، کسی بیوہ کے ٹھنڈے چولہے کو گرم کر دینا، کسی یتیم کی اچھی تعلیم کا انتظام کر دینا، چپکے سے کسی کی خدمت کر دینا ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس لاش کو دفن کر دینا اور اللہ سے کہنا کہ اللہ یہ میرا عمل چھپا کے رکھیے مخلوق سے، بس آپ مجھ کو اس کا انعام دے دیجیے گا اس دن جس دن کہ میں آپ سے انعام لینے کے لیے حاضر ہوں گا، جس دن میں بہت محتاج ہوں۔ یہ روحانیت کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، روحانیت کی باتیں، روحانیت کی ترقی اس طرح نہیں ہوتی کہ جنگل میں نکل جاؤ، گھر بار چھوڑ دو۔ انسان جب خود اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ بھائی اگر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح واپس جائے ویسی ہی جیسی آئی تھی، تر و تازہ، کوئی دھبا نہ لگا ہو، کوئی داغ نہ لگا ہو، تو بھئی یہ تو تبھی ممکن ہے جب ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں نکل جائیں، اکیلے جئیں اور اکیلے مریں، نہ کچھ بولیں گے، نہ کچھ سنیں گے، نہ کچھ دیکھیں گے، نہ کوئی پڑوسی ہوگا، نہ کسی سے گفتگو ہوگی، نہ کسی سے جھگڑا ہوگا، نہ کسی نامحرم پر نظر پڑے گی، نہ جھوٹ بولنے کی نوبت آئے گی، نہ یہ ہوگا نہ وہ ہوگا، تب تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میرا دل، میری روح صاف ستھری رہے۔ باقی ایک سوشل زندگی میں شادیاں کر کے، گھر بسا کر، کاروبار کر کے، بازاروں سے گزر کر، ان سب کاموں میں مشغول ہو کر اس کے بعد میں اپنے دل کو اور اپنی روح کو بچا کر لے جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عام انسان اپنی عقل سے یہ سوچتا ہے، لیکن عجیب مشکل یہ ہے کہ اس کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دی، سختی سے منع فرمایا کہ نہ، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، تمہیں گھر بسانا ہوگا، تمہیں کاروبار کرنے ہوں گے، تم کو شوہر بننا ہوگا، تمہیں بیویاں بننا ہوگا، تمہیں ماں اور باپ بننا ہوگا، تم کو تعلیم حاصل کرنی ہوگی، تم کو سڑکوں سے گزرنا ہوگا، تم کو سفر کرنے ہوں گے، تم کو بیماری اور صحت دونوں قسم کی حالتوں سے گزرنا ہوگا، سب کچھ انہی راستوں سے گزر کر آنا ہوگا، مگر ایسے آنا ہوگا کہ تمہارے دل پر کوئی دھبا لگا ہوا نہ ہو، کوئی روح پر کوئی داغ نہ ہو۔ اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں بندو میں بتاتا ہوں کیسے ممکن ہے۔ چنانچہ اپنے محبوب کو اشارہ کیا اللہ نے، اور ان کے محبوب نے انسانوں کے دل سے نکلنے والے اس سوال کا جواب بڑے پیار سے دیا، قربان جائیں آپ کی محبت بڑے لہجے پر۔ آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک دریا بہہ رہا ہو اور تم 5 بار اس دریا میں نہاؤ تو یہ بتاؤ کہ تمہارے بدن پر کوئی ذرا بھی میل کچیل باقی رہے گا؟ اب سوچئے دریا، اور وہ بھی گھر کے دروازے پر۔ اگر دریا ذرا دور ہو تو ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ وہاں نہائے گا، اس کے بعد گھر تک آئے گا تو درمیان میں کئی میل کا فاصلہ ہے، گھر تک آتے آتے اس کو پسینہ آئے گا، گرد و غبار آئے گا۔ لیکن نہیں، آپ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ گھر کے دروازے پر دریا بہ رہا ہو، اب آدمی نہایا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا، نہ گرد و غبار نہ پسینہ، اور وہ بھی دن میں 5 بار۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر کے دروازے پر بہنے والی دریا میں کوئی دن میں 5 بار نہائے گا تو اس کے بدن پر کوئی دھبا بچ ہی نہیں سکتا۔
آپ نے فرمایا سنو، جو جی لگا کر دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کے روح پر کوئی دھبا نہیں بچ سکتا۔ آسان ترکیب بتا دی اللہ نے، یعنی یوں فرمایا اللہ نے کہ ہم جانتے ہیں تمہارے دل پر دھبے لگیں گے، ہم جانتے ہیں کہ جب تم دنیا میں کاروبار کرو گے، لوگوں سے ملے جلو گے، کبھی خوشیاں ہوں گی، کبھی غم ہوں گے، کبھی تم بیمار ہوگے، کبھی تم کو غصہ آئے گا، تو اس کی وجہ سے تمہاری روح پر دھبے لگیں گے۔ پچھلی نماز میں اور اس نماز کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تمہارے دل یا روح پر ہو سکتا ہے کہ دھبا لگ گیا ہو، لیکن جب تم اچھی نماز پڑھو گے، جب تم جی لگا کر نماز پڑھو گی، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نماز ختم ہونے سے پہلے تمہاری روح اور دل پر سے سارے دھبے میں دھو چکا ہوں۔ کتنا آسان ہے۔ ایک بچہ، ماں اپنے بچے کو نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے اور سمجھا بجھا کر اس کو باہر بھیجتی ہے، جا بیٹا کپڑے گندے مت کرنا، بیٹا بڑا سعادت مند ہے، ساری لاتا ہے، جی امی سر کپڑے بالکل میلے نہیں کروں گا، اور جب جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آتا ہے تو یقیناً کپڑے میلے ہو چکے۔ وہ بچہ ہی کیا کہ جو ایسا جائے ویسے ہی واپس آ جائے، وہ تو کوئی بوڑھا ہے، وہ تو کوئی بیمار ہے، یقیناً وہ میلا کچیلا ہوگا۔ پھر ماں اس کو دیکھتی ہے، ماں بے چین ہوتی ہے، پھر نہلاتی دھلاتی ہے، پھر کپڑے بدلتی ہے، پھر سمجھاتی ہے، پھر پکا سچا وعدہ کرتا ہے وہ بچہ اب بالکل گندا نہیں ہوں گا، اور پھر جاتا ہے اور پھر کھیلتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ ڈبے لے کر آتا ہے۔ بچہ میلا ہوتے ہوتے نہیں تھکتا اور ماں دھوتے دھوتے نہلاتے نہلاتے نہیں تھکتی۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں جو محبت ماں کو اپنے بچے سے ہے، کیا اللہ کو اپنے بندوں سے کم محبت ہے؟ لیکن بندہ اپنی روح کو پیش تو کرے اللہ کے سامنے دھلانے کے لیے، غسل کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ یہ دل اور روح کے غسل کا انتظام ہے۔ لیکن بس یہ وہ نماز جو نماز دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، وہ نماز میں ہے یہ طاقت۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں پر آ کر سوچ رہے ہیں کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ نماز میں دھیان بہت بھٹکتا ہے۔ ایک خاندان کی بڑی بوڑھی عورت اپنی گھر کی عورتوں کو سمجھایا کرتی تھی، جب تم سے کوئی چیز کھو جایا کرے یا الماری کی چابی کہاں رکھی ہے یاد نہیں آ رہا تو نماز کی نیت باندھ لیا کرو۔ وہ اپنا زندگی بھر کا تجربہ بتاتی تھی کہ جیسے ہی تم نماز میں کھڑی ہوگی بس یاد آ جائے گا کہ چابی کہاں رکھی ہے۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں، ظاہر ہے ان نمازوں سے چابی یاد آ سکتی ہے، دل نہیں دھو سکتا، روح کا غسل نہیں ہوتا۔ کیا کریں ہم؟ یقیناً ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، میں ایک آسان ترکیب بتاتا ہوں، بس اسی پر میں بات مکمل کروں گا۔ ایک آسان ترکیب بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ہر نماز سے پہلے اللہ کے بندوں ایک کام شروع کر دو، تھوڑا سا جلدی مسجد پہنچا کرو، اور اللہ کی بندیاں ذرا وقت نکال کر تھوڑا جلدی جا نماز کی طرف بڑھ جایا کریں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے 2-3 منٹ دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھ کو دھیان والی نماز نصیب فرما دیجیے، اللہ میرے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لیجئے۔ آسان ترکیب ہے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے، لیکن 2-3-4 منٹ صرف اپنی زبان میں اللہ سے یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ نماز پڑھنے کے لیے میں اپنے بدن کو تو لے آیا ہوں، دل دماغ میرے قابو میں نہیں ہے، وہ آپ کے قابو میں ہے۔ رب کریم اب کسی طرح مجھے اپنا کرم کر دیجئے کہ اس نماز میں میرا دھیان بھٹکنے نہ پائے، میں آپ کی یاد میں کھو کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مدد کر دیجئے اللہ۔ یہ مانیں اور پھر نماز شروع کریں، پھر دیکھیں آپ کی نمازوں میں فرق کیسے پڑھنا شروع ہوگا۔ اور پھر نماز جب مکمل کریں تو ایک عمل اور بتاتا ہوں، ایک بار پھر اپنے اللہ سے دعا مانگ لیں، اپنی زبان میں مانگ لیں، 1-2 منٹ مانگ لیں کہ اللہ کوشش تو میں نے کی لیکن ویسی نماز نہ پڑھ سکا جیسی مجھے پڑھنا چاہیے تھا، اللہ مجھے معاف کر۔ تو پہلے مدد مانگنا اور بعد میں معافی مانگنا، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترکیب ہے۔ اور قربان جائیں آپ خود ہر نماز سے پہلے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ آپ بتائیں کہ ان کو بھی مدد مانگنے کی ضرورت تھی؟ ان کا دل تو کسی حال میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا، نماز میں وہ اللہ کے سے غافل ہوتے ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود وہ جب نماز کے لیے آگے بڑھتے تھے
ایک دعا ان کے ہونٹوں سے سننے کو ملتی تھی، اللہم احسن وقوفی بین یدیک، اللہم احسن وقوفی بین یدیک، اللہ اب آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اچھا کھڑا ہونا نصیب فرما دیجیے۔ یہ حضور دعا مانگتے تھے۔ اور نماز کے بعد آپ کیا کہتے تھے؟ آپ نماز کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ میری نماز چھوٹی، آپ کا حق بڑا، آپ بڑے، اللہ میں آپ کی بڑائی کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکا، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ پہلے مدد مانگنا، بعد میں معافی مانگنا۔ کوئی شخص اگر، میں تو یہاں تک کہنے کی ہمت کرتا ہوں بعض بزرگوں سے سنے ہوئے اشاروں کی بنیاد پر، کہ کوئی شخص 40 دن اور 40 راتیں ہر نماز سے پہلے یہ دعا مانگے، مدد مانگے اور بعد میں معافی مانگے، یہ کر کے دیکھے، اس کی نماز بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر پوری زندگی میں ایک عجیب لطف آئے گا، کیونکہ نماز جب بہتر ہوگی تو دل کے دھبے دھلیں گے، تو پھر روح کے دھبے دھلیں گے، روح پاک صاف ہوگی، اور پچھلے دھبے ہی نہیں دھلیں گے، اگلے دھبوں سے حفاظت اور پروٹیکشن پیدا ہوگا۔ نماز میں یہ تاثیر بھی ہے، اس کا اشارہ قرآن نے دیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو پچھلے دھبوں کو نماز سے دھلواؤ، یہ بتایا اللہ کے رسول نے، اور اگلے دھبوں سے اپنے دل کو بچاؤ، یہ بتایا خود قرآن مجید۔ اب یہ مطلب اس طرح اگر ہم نے زندگی گزاری اور ہماری روح اگر پاک صاف ہوتی رہی تو پھر اب کیا ہوگا؟ جس کا دل اچھا ہوگا، جس کی روح پاک صاف ہوگی، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اس کے زبان کے بول بھی میٹھے ہو جائیں گے، اس کا اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا انداز بدل جائے گا، اس کا اپنے بچوں کے سے پیار کرنے کا انداز بدل جائے گا، اس کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا انداز بہتر ہو جائے گا، وہ معاف کرنے والا بن جائے گا، وہ خدمت کرنے والا بن جائے گا، وہ کسی کا دل دکھانے والا کوئی کام کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل صاف ہو گیا۔ اور دل صاف کیوں ہوا؟ روح پاک صاف کیوں ہوئی؟ اس لیے روح پاک صاف ہوئی کہ اس نے نماز کو دھیان سے پڑھا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق بھی مانگیں اور اللہ سے وعدہ بھی کریں۔ ہمت کر کے آج اللہ سے وعدہ کیجیے، آج اللہ سے وعدہ کیجیے کہ اللہ آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آج آپ سے وعدہ کرتی ہوں، اللہ کی بندیاں جو یہاں جمع ہیں وہ بھی یہ طے کریں، یہ پکا وعدہ کریں، اللہ سے یہ آج عہد کریں، ہر نماز سے پہلے ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، ہر نماز کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگیں گے۔ یہ آپ شروع کریں گے نا، گھر میں بہار آ جائے، واقعی ساس اور بہو کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، نند اور بھاوت کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کچھ کشیدگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی، بہت دور کے نتیجے نکلیں گے، گھروں کے اندر خوشیوں کا ماحول ہوگا، روزی میں برکت آئے گی، بیماریوں سے شفا ملے گی، یقین سے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اس کی طرف بھی اشارات ہیں، لیکن اب وقت نہیں رہا، عصر کی اذان ہونے والی ہے، اس لیے اس وقت اس بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اور ایک بات اور کہنا مجھے اس اسکول کے ماحول کی وجہ سے کہنا ضروری ہے، لوگوں اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، اپنے بچوں پر رحم کھاؤ، اپنے بچوں کو ایسی جگہ پڑھنے کے لیے مت بھیجو جہاں ان کا دل کالا کر دیا جائے، جہاں ان کی روح کو گندا کر دیا جائے۔ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنی بچیوں کے تعلیم کے لیے جب تم مشورہ کرنے بیٹھو، آپ کو حق ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ کو یہ تمنا کرنے کا حق ہے کہ جیسی تعلیم آپ کو ملی اس سے اچھی تعلیم آپ کے بچوں کو ملے، حق ہی نہیں بلکہ آپ کا فرض ہے۔ لیکن آپ جب اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے کچھ سوچیں، آپس میں مشورہ کریں، تو اس پہلو کو بھی ضرور سوچیں کہ کون سا اسکول ہے، کون سا مدرسہ ہے جہاں پڑھنے سے میرے بچے کا دل خراب نہیں ہوگا، جہاں پڑھنے سے میرے بچے کی روح گندی نہیں ہوگی، اس کا کردار خراب نہیں ہوگا۔ یہ کرائٹیریا ضرور ذہن میں رکھیں۔ صرف اور باتیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں پڑھنے سے کیریئر شاندار بنے گا، یقیناً اپنے بچوں کا کیریئر اچھا بنائیے، ضرور بنائیے۔ ہم ہمارے مسلمان نوجوانوں کو بہترین پروفیشنل بننا چاہیے،
لیکن بہترین پروفیشنل ایسا بننا چاہیے کہ وہ ان تمام ویلیوز، ان تمام قدروں اور ان تمام روحانی اور اخلاقی جو زندگی کا معیار ہے، جو خوبصورت تحفے کے طور پر لے کر آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ہماری زندگیوں میں، ورنہ پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے، آپ کے جمع ہونے کو بہت قبول فرمائے۔ یا آج اس برابر دیکھ دیکھ کر اندر سے ایک متفکر رہا، دعا کرتا رہا کہ بہت سے اللہ کے بندے دھوپ میں بیٹھے اور اتنی دیر تک آپ دھوپ کی گرمی برداشت کرتے رہے۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے آج ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اللہ یہ دھوپ کی گرمی کو برداشت کر کے، اللہ جن بندوں نے اتنی دیر تک آپ کی بات سنی ہے، اللہ ان کی برکت سے ہم سب کے لیے جہنم کی گرمی کو حرام کر دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو قبول فرمائے۔ آئیے دعا میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں اب تک آپ نے جتنا موقع عنایت فرمایا تھا بہت کافی تھا۔ اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارے دل صاف ہو گئے ہوتے، ہماری روحیں پاک صاف ہو گئی ہوتی، مگر اللہ ہم نے ان موقعوں کو اکثر ضائع کر دیا، ہمارے دل گندے ہو گئے، ہماری روحیں ناپاک ہو گئی، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ ہماری روحوں کو پاک صاف کر دیجئے۔ اللہ آپ ہم کو اللہ اچھی پاک صاف روح کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور جب دنیا سے بلائیے اس سے پہلے ہمارے دل کو دھو دیجیے گا، ہمارے دل کو بدل دیجیے گا، ہماری روح کو پاک صاف کر دیجیے گا۔ اللہ ہماری روح کے ایک ایک دھبے کو محبت کے ساتھ عافیت کے ساتھ دھو دیجیے۔ اللہ ہم آپ کے بندے خطا کار ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں، ہم بہت اچھے بن سکتے تھے، اللہ کوتاہی ہماری ہے، غفلت ہماری ہے۔ رب کریم ہم نے سنا ہے اور سچوں سے سنا ہے کہ آپ اپنے خطا کار بندوں کو معاف کرتے ہیں، آج ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع کو آپ کے بندے اور بندیاں سب جمع ہیں، اللہ ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک بار رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ یقیناً ہم خطا کار ہیں، مگر اس میں بھی تو کوئی شک نہیں کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، آپ شرمندہ گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں شرمندہ گنہگاروں کی فہرست میں شامل کر لیجئے، اور قیامت کے دن بخشے ہوئے گنہگاروں کے قطار میں ہمیں کھڑا کر دیجئے گا، قیامت کے دن بخشے ہوئے گنہگاروں کے قطار میں ہمیں کھڑا کر دیجئے گا۔ اللہ ہم نے دنیا میں یہ بات سنی ہے کہ آپ قیامت کے دن اپنے بہت سے بندوں اور بندیوں کو اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اللہ آپ نے ہم کو دنیا میں ایسے زمانے میں پیدا کیا کہ ہم آپ کے محبوب کو نہ دیکھ سکے، اگر قیامت کے دن ہم کو اندھا کھڑا کر دیا گیا تو ہم اس دن بھی ان کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ اللہ کتنا دل چاہتا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھیں جس کو آپ نے والضحیٰ کہا، کتنا دل چاہتا ہے کہ ان کی زلفوں کو دیکھیں جن کو آپ نے واللیل کہا۔ اللہ اگر ہم اس دن بھی دیدار سے محروم ہوئے تو گویا دوہرے محروم ہوئے، یہاں بھی نہ دیکھ سکے وہاں بھی نہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہم ان کے قریب جا سکیں، ان کو سلام کر سکیں، وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دیں۔ اللہ ہم کو اس قابل بنا دیجئے، وہ ہمیں اپنے پیارے ہاتھ سے جام کوثر پلا دیں۔ اللہ ہمیں ان بدبختوں میں شامل نہ کیجیے گا جو ان کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھیں اور
اور فرشتے ان کو بھگا دے وہاں سے. اللہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے آپ کے محبوب نے فرمایا کہ بہت سی امتی میری طرف بڑھیں گے اور فرشتے ان کو روکیں گے اور میں فرشتوں سے کہوں گا ارے یہ میری امتی ہے ان کو آنے دو, لیکن وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہم ان کو نہیں آنے دے سکتے, اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کو ہم دور کر دیں, اس لیے کہ انہوں نے آپ کی سنت کا مذاق اڑایا تھا, یہ آپ کے راستے پر نہیں چلے تھے, انہوں نے نت نئے فیشن اپنا لیے تھے. اللہ ہم کو ان بندیوں میں شامل نہ فرما. اے کریم رب اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بھی ہیں اور سنا ہے آپ کے سامنے جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو آپ کہتے ہیں خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اللہ اس میں علماء اور حفاظ قرآن بھی ہیں, اللہ ان میں معلمین اور معلمات بھی ہیں, اللہ ان میں وہ نوجوان بھی تو ہیں اللہ جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اللہ اس ماحول میں گناہوں سے بچانے کی سخت جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا لگی تھی, ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو سینکڑوں زلیخائیں لگی ہیں. اللہ کدھر جائیں, کیسے اپنے کو بچائیں. اللہ کسی کے آمین پر آپ کی توجہ ہو تو اسی کے آمین کے طفیل آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے. اللہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے اٹھیں اور ابھی بھی ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو. اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کر دیجیے, ہمیں نیک بنا دیجیے. اللہ ننھے منھے معصوم بچے اللہ جو اس اسکول میں دوسرے اداروں میں زیر تعلیم ہیں, اے رب کریم ان بچوں اور بچیوں کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے. اللہ ان کے دامن کو بے داغ رکھیے. ان کے ماں باپ نے اللہ ایسے اداروں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا ہے. ان کے ماں باپ کی تمنا ہے کہ میرا بچہ علم میں بھی آگے بڑھے, تقوی میں بھی آگے بڑھے. اللہ ماں باپ کی تمناؤں کو پورا کر دیجئے. اللہ اساتذہ کی محنتوں کو قبول کر لیجئے. اللہ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول کر لیجئے. اللہ اس پورے علاقے کے اندر اللہ اپنے کرم سے توحید و سنت کی مزاج کو عام فرما, توحید و سنت کی مزاج کو عام فرما. اللہ ایک درخواست ہے آپ سے, ایک گزارش ہے, کریم رب آج ہماری یہ دعا سن لیجئے. دنیا میں اللہ جب آپ ہم کو موت بھیجیے گا اس سے پہلے ہم سے راضی ہو جائیے گا, اللہ دنیا میں کبھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے. اے اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے بچائیے گا, عزتوں کے ملنے کے بعد ذلت سے بچائیے گا, اور ہدایت کے ملنے کے بعد گمراہی سے بچائیے گا, اور علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے گا. اے کریم رب ایک آخری درخواست اور ہے, اے کریم رب ہم سب گنہگار بندوں اور بندیوں کا نام لے کر ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے. ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, اللہ ذریت طیبہ پر, تابعین و تابعیات پر, اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر, تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر, اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد